اسٹوریز آف پروفٹس۔ آج ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری آف پروفٹ موسیٰ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری آف پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، پارٹ 1۔ اسٹوریز آف دا پروفٹس ہم اس سیریز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سیکوینس ہوگا ہمارا۔ آج ہم پڑھیں گے اسٹوری آف پروفٹ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری پارہ 1 سے لے کے پارہ 30 تک قرآن مجید میں بکھری ہوئی ہے، تو اس کو ہم ساری آیتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ہم پوری اسٹوری پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں سے ان کے 2 بیٹے تھے۔ ان کی جو بیوی تھی ہاجرہ علیہ السلام، ان سے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت سارہ سے تھے اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے اور ان کے 11 بھائی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ اسی سے ان کے جو بچے تھے، جو 12 بیٹے، وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ پھر 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، اور وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلائے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ان سے جو 12 قبیلے بنے، اور پھر ان کی جو اولادیں ہوئیں، وہ سب بنی اسرائیل، بنی یعنی بچے، اسرائیل کے بچے، تو وہ سب بنی اسرائیل کہلائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے میپ ان کا۔ عراق اور میں پیدا ہوئے، پھر وہ عراق سے ہوتے ہوئے پھر فلسطین پہنچے، اور اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کے حکم سے مکہ میں بسایا۔ پھر سے دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کون تھے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، گرینڈ سن تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ پیلسٹائن کینان میں رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، تو ان کے بیٹے بنی اسرائیل کہلائے۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں تھے، جبکہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سب کینان، پیلسٹائن میں تھے، فلسطین میں۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، یہودا، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور باقی 9 بیٹے اور تھے۔ یہ سارے کے سارے اور ان کی اولادیں سب بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں سے 2 الگ الگ قومیں وجود میں آئیں۔ ایک بنی اسماعیل کہلائی اور دوسری بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسماعیل کون تھے؟ جو
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہ سب بنی اسماعیل کہلائے، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں، ان کے جو 12 بیٹے تھے اور جو 12 قبیلے بنے وہ سب بنی اسرائیل کہلائے۔ اور بنی اسماعیل کون تھے؟ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جا کر نیچے کی جنریشن میں ایک بیٹے تھے جن کا لقب فہر جو تھے ان کا لقب قریش تھا۔ تو اس سے پھر بنی اسماعیل کی ساری اولاد جو تھی، جو ان کی جنریشن تھی، وہ قریش کہلائی، قریش، اور اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ ٹائم لائن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے 13 سال چھوٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب تھا جن کا لقب اسرائیل تھا۔ انہی کے نام سے یہ قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ جیسے مکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، ویسے ہی کعبہ بنانے کے 40 سال بعد فلسطین میں بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ مکہ میں کعبہ تھا اور فلسطین میں بیت المقدس، جو ابھی مسجد اقصی کہلاتا ہے۔ عرب میں اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے دین کو پھیلایا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اور فلسطین میں اسحاق علیہ السلام نے اللہ کے دین کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں کو پیغمبر بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ یہ ہم اس لیے اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اگر ہمیں بنی اسرائیل سمجھ میں نہیں آئے تو ہمیں قرآن کی بہت ساری آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں بنی اسرائیل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا، جو ہیبرو لینگویج کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اس لیے ان کا جو لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، وہ اسرائیل تھا۔ وہ کینان پیلسٹائن میں رہتے تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، انہی میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں یعنی ویل میں پھینک دیا تھا، اور کچھ لوگ انہیں ایجپٹ لے گئے تھے۔ وہاں جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں پوزیشن ملی۔ یہ سب ہم یوسف علیہ السلام کے قصے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح سے یوسف علیہ السلام کینان پیلسٹائن سے ایجپٹ پہنچ گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو جوسف بھی کہا جاتا ہے، he was son of یعقوب علیہ السلام. Brothers of یوسف علیہ السلام except بنیامین threw him in a well. کنویں میں پھینک دیا تھا انہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب وہ چھوٹے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ایک قافلہ گزر رہا تھا جو ایجپٹ جا رہا تھا، ان قافلے والوں نے انہیں اٹھا لیا اور وہاں لے جا کر بیچ دیا۔ He was taken to Egypt from the well as a slave. غلام بنا کے انہیں ایجپٹ میں بیچ دیا۔ Later on، بعد میں he became an important minister in Egypt to the Pharaoh. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مصر بلا لیا۔ کیسے؟ ادھر یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں فیمن یعنی سوکھے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بلانے پر سب لوگ ایجپٹ شفٹ ہو گئے۔ وہاں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ کہاں؟ ایجپٹ میں۔
ایجپٹ میں پورے 12 بیٹے شفٹ ہو گئے اور پھر ان کی اولادیں ہوئیں، اور یہ پورے کے پورے بنی اسرائیل جو تھے یہ کہاں شفٹ ہو گئے؟ کینان پیلسٹائن سے ایجپٹ میں شفٹ ہو گئے، اور وہاں انہیں بنی اسرائیل کہاں جانے لگا، کیونکہ یہ اسرائیل کی اولاد میں سے تھے، ان کے بیٹوں میں سے تھے، اس لیے ان کے 12 قبیلے بنے، اور 12 قبیلے کے سارے لوگوں کو بنی اسرائیل، بنی یعنی بیٹے، اسرائیل کے بیٹے، یعنی بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، اس طرح سے ان کو کہا جانے لگا۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے اور یہ پوری قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ اس طرح سے سوکھا پڑا تھا فلسطین میں، فلسطین یعنی پیلسٹائن، تو سارے کے سارے جو یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی جو 11 بیٹے تھے وہ یوسف علیہ السلام کے کہنے پر سارے کے سارے ایجپٹ شفٹ ہو گئے۔ Bani Israel come to Egypt. During the famine, his brothers came for food to Egypt and he settled them there. یوسف علیہ السلام نے سب کو وہیں سیٹل کروا لیا۔ Bani Israel lived in prosperity in Egypt for a while. حضرت یعقوب علیہ السلام and حضرت یوسف علیہ السلام both died in Egypt. ان کا جو یوسف علیہ السلام تھے اور یعقوب علیہ السلام کا انتقال ایجپٹ میں ہی ہوا، اور بنی اسرائیل بہت اچھے سے ایجپٹ میں رہ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو خوب عزت ملی۔ یہ سب پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسپیشلی فیور کیا، ان کو پورے عالمین میں سے چنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہیں پورے عالمین میں فضیلت دی تھی۔ ان کا کام تھا اللہ کے میسج کو پوری دنیا میں پہنچانا۔ اب یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، کیونکہ یہ اتنے سارے پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اپنے کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ پورے عالمین میں اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے عالمین میں سے ان کو چنا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نمبر 47 سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 میں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد دلایا جا رہا ہے ان کو، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی، جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چن لے تو یہ اس کے لیے بہت بہت عزت کی بات ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پیغمبروں کی اولاد میں سے بنایا، ان کو چنا، ان کو فضیلت دی۔ ابھی جب ہم دھیرے دھیرے سٹوری آگے پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ اللہ نے ان کو فیور کیا تھا اور ان کو چنا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتے ہیں اپنے کام کے لیے تو وہ بہت بہت زیادہ عزت کی بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر۔ بنی اسرائیل نے دھیرے دھیرے دین چھوڑا اور دنیا میں لگ گئے۔ اب کیا ہوا؟ بنی اسرائیل دھیرے دھیرے جیسے جیسے ان کی جنریشنز آتی گئیں، کچھ جنریشن تو وہ ٹھیک رہے، اللہ کا کام کرتے رہے، اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے وہ دنیا میں لگ گئے، جیسے آج امت مسلمہ لگی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ سیم اللہ نے امت مسلمہ کو بھی اپنے کام کے لیے چنا تھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ جنریشنز تو سب ٹھیک رہا، اس کے بعد کیا ہوا، دھیرے دھیرے امت مسلمہ بھی دنیا میں لگ گئی۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی شروع میں ٹھیک رہے، پھر جیسے جیسے ان کی جنریشن آگے بڑھی تو یہ بھی انہوں نے بھی اپنا دین چھوڑتے چلے گئے اور دنیا میں لگ گئے۔ جو ان کا کام تھا اللہ کے دین کو پھیلانے کا، اس کی بجائے یہ دنیا میں انوالو ہوتے چلے گئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دی۔ ان کی پوری قوم کو فرعون نے غلام بنا لیا، جو اس زمانے کا بادشاہ تھا۔ جو فرعون تھا وہ ایجپٹ کا بادشاہ تھا۔ فرعون جو ہوتا ہے وہ بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے، جیسے کہ رومن امپائر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب قیصر ہوتا تھا، جو فارس کا بادشاہ تھا یعنی ایران عراق کا، اس کا لقب قسرا ہوتا تھا۔ پھر جیسے جو افریقن بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب نجاشی ہوتا تھا، اس طرح سے۔ تو فرعون جو تھا وہ جو اس ایجپٹ کا جو بادشاہ ہوتے تھے، چاہے کوئی بھی بادشاہ ہو، ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو فرعون نے کیا کیا، ان کی پوری قوم کو دھیرے دھیرے کر کے غلام بنا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ایجپشین نہیں تھا۔ یہ ایسا مانا جاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام جب منسٹر بنے تھے تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ فرعون نہیں تھا، یعنی وہ ایجپشین نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں اسے اللہ نے فرعون نہیں کہا۔ جب ہم یوسف علیہ السلام کی سٹوری پڑھتے ہیں تو کہیں بھی ہمیں یہ فرعون ورڈ نہیں ملتا بادشاہ کے لیے، ملک کا ورڈ ملتا ہے کہ جو بادشاہ تھا اس نے ایسا کہا، فرعون کہیں بھی نہیں آتا۔ تو ایسا مانا جاتا ہے کہ اس زمانے میں فرعون کی بادشاہت نہیں تھی، فرعون کے علاوہ کوئی اور تھا بادشاہ، یعنی ایجپشین بادشاہ نہیں تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو خوب عزت ملی، لیکن دوبارہ ایجپشنز کی حکومت آئی۔ جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کو ہٹا کر دوبارہ جو ایجپشنز تھے ان کی حکومت آئی، اور فرعون نے، اور پھر کون بادشاہ بنا؟ جو ان کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا، فرعون بنا، اور اس نے دھیرے دھیرے کر کے، کیونکہ اس کو لگا نا کہ یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو ایجپشنز نہیں ہیں، تو اس نے دھیرے دھیرے کر کے ان کو غلام بنا لیا۔ اس نے پوری کلاسز میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا لوگوں کو، فرعون نے۔ اس طرح سے ہائپوتھیسس ہے یہ کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ایجپشین بادشاہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ پھر بعد میں جب ایجپشنز کی دوبارہ سے حکومت آئی تو پھر اس کے بعد فرعون جو تھا وہ بادشاہ بنا، یعنی ایجپشین بادشاہ جو بنا اس کا لقب فرعون تھا۔ فرعون کی بادشاہت، فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے اپنی طاقت کا بہت غرور تھا، وہ خود کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا، یعنی وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں۔ اور پرانے زمانے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ بھی اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اور بادشاہ جن معبود کی عبادت کرتا تھا یا جو بھی خدا جس کو مانتا تھا، سب کو وہی کرنا ہوتا تھا جو بادشاہ کرتا تھا، اور جھوٹے خداؤں کے علاوہ بادشاہ خود کو بھی خدا کہلواتے تھے پرانے زمانے میں۔ تو یہ جو فرعون تھا یہ خود کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا کہ میں رب ہوں، خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اسے بلڈنگ کنسٹرکشن کا بہت شوق تھا، وہ اونچے اونچے ٹاورز اور پیرامڈس بنواتا تھا۔ ایجپٹ پیرامڈس کے لیے مشہور ہے۔ یہ جو اس کی باڈی ملی ہے اس سے بنانے کی کوشش کی ہے، گوگل پہ اس طرح کے پکچرز ملتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون نے لوگوں کو سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، اپر کلاس اور لوور کلاس۔ بنی اسرائیل لوور کلاس میں آتے تھے،
اور ایجپشنز اپر کلاس میں. بنی اسرائیل سے فرعون مزدوری کرواتا تھا، انہیں غلام بنایا ہوا تھا، ان پر بہت ظلم کرتا تھا. اس نے پوری سوسائٹی کو اپر کلاس اور لوور کلاس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا. جو اپر کلاس میں تھے وہ سارے ایجپشنز تھے، اور یہ جتنے بھی بنی اسرائیل تھے یہ سب لوور کلاس میں آتے تھے اور یہ مزدوری کرتے تھے. اور ان کو پوری کے پوری قوم کو اس نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بہت ظلم کرتا تھا، جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید کی سورہ القصص میں ملتا ہے. آیت نمبر 1-3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین میم. یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی وہ آیتیں ہیں جو ساری حقیقت کو واضح کر دیتی ہیں، کلیئر کر دیتی ہیں، جتنی بھی سچائی تھی اسے. ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے، یعنی یہ جو قصہ جو سنایا جا رہا ہے موسیٰ اور فرعون کا، یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے قرآن مجید میں تاکہ ایمان والے لوگوں کو فائدہ پہنچے، یعنی وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 3 سورہ القصص کی آیت ہے یہ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم ایمان والوں کے فائدے کے لیے تمہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں. یہ قصہ کیوں بیان ہوا؟ تاکہ ایمان والے سے فائدہ حاصل کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. پھر آیت نمبر 4 سورہ القصص کی. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا. یعنی اس نے کلاسز بنا دی تھی، تقسیم کر دیا تھا، یعنی ڈیوائیڈ کر دیا تھا لوگوں کو، جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. اتنا زیادہ وہ جو لوور کلاس جو بنی اسرائیل تھے ان پر اتنا ظلم کیا ہوا تھا، اس نے اتنا دبا کے رکھا تھا کہ اس کی ظلم کی انتہا تھی کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بتایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ لوگوں پہ اتنا ظلم کرتا تھا، یہ جو بنی اسرائیل تھے ان پر، اور ان کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، یعنی کلاسز بنا رکھے تھے اس نے. اور یہ جو تھے ایسے لوگ تھے جن کو دبا کر رکھا ہوا تھا. اور جو سب سے بڑا ظلم جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا. بنی اسرائیل enslaved in Egypt. تو بنی اسرائیل lived in prosperity in Egypt for a while. تھوڑے ٹائم کے لیے تو ایجپٹ میں بنی اسرائیل بہت اچھے سے رہے تھے. They were later enslaved by the Egyptian. پھر بعد میں ایجپشینس نے ان کو غلام بنا لیا تھا. And made to work as a laborers to construct the Egyptian buildings. ان کو لیبرر کی طرح بنا دیا تھا جو ان سے پھر بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام کرواتے تھے، یہ جو ایجپشینس تھے اور فرعون تھا. فیرو کہا جاتا ہے اس کو انگلش میں. بنی اسرائیل کا ایمان کہ ہم میں سے ایک بچہ فرعون کو ختم کرے گا. جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ایجپٹ گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ایجپٹ گئے تھے، تو اس وقت کے فرعون نے حضرت سارہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، لیکن اللہ نے ان کی عزت کی حفاظت کی اور خوشخبری دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی پروجینی یعنی ان کے جو جنریشن ہوگی ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا. یہ بات بنی اسرائیل میں مشہور تھی.
بنی اسرائیل جانتے تھے کہ ہمارے اندر سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ یہ اس وقت انہیں خوشخبری دی گئی تھی، کیونکہ اس وقت کا جو فرعون تھا اس نے حضرت سارہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ یہ جو بات ہے، یہ سٹوریز آف پروفٹس جو بک ہے، سٹوریز آف دا پروفٹس بک ہے، دارالسلام کی پبلشڈ ہے، ابن کثیر کی لکھی ہوئی، اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ فرعون کا خواب۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک آگ جیروسلم سے آئی جس نے سارے ایجپشنز کے گھروں کو جلا دیا۔ جیروسلم کہاں پر ہے؟ فلسطین میں۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک جیروسلم سے آگ آئی اور جس نے ایجپشنز کے سارے گھروں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں کو کچھ نہیں ہوا۔ اگلے دن اس نے اپنے دربار کے نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس پر فرعون ڈر گیا اور اس نے ایک سخت حکم دیا۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، تو اس کے پیچھے یہ ریزن تھا۔ فرعون کا حکم۔ بنی اسرائیل کی پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اس کے ظلم کی انتہا تھی۔ یعنی آپ کسی کو غلام بنا لیں یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیں تو یہ ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی نیو بورن بیبیز پیدا ہوں، بیٹے پیدا ہوں، ان سب کو ختم کر دیا جائے، اور لڑکیاں اگر پیدا ہوں تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اب کیا ہوتا تھا، جیسے ہی پیدا ہوتا تھا بیٹا پیدا ہوتا تھا، اس کی جو جاسوس تھے یہ چاروں طرف گھومتے رہتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ کہاں کون عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہے، کس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، اس کی نظر رکھتے تھے یہ۔ اور پھر جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تھا تو چیک کرتے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اسے اسی وقت ختم کر دیا جاتا تھا، جس کا ذکر ہمیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 49 میں ملتا ہے، پارہ 1۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یعنی بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا، یعنی سب تمہاری آزمائش تھی۔ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس کا ذکر سورہ المومن میں بھی آیا ہے، پارہ نمبر 24۔ سورہ غافر اور سورہ مومن ایک ہی ہے، آیت نمبر 25۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال بالکل رائگاں گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی اس نے حکم دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، جو بچے پیدا ہوں انہیں قتل کر دو، جو لڑکا پیدا ہوا اگر تو، اور بیٹیاں ہوں تو انہیں چھوڑ دو۔ درباریوں کا فرعون کو مشورہ۔ اب کیا ہوا، بیٹے ذبح ہونا شروع ہو گئے تو فرعون کے درباریوں نے فرعون کو سمجھایا کہ اگر لڑکے پیدا نہیں ہوں گے اور جتنے بوڑھے لوگ ہیں وہ مرتے جائیں گے تو آگے چل کر کون غلامی کرے گا؟ یعنی اب ہم آگے جا کے کس سے مدد لیں گے جب لڑکے پیدا ہوں گے نہیں، اور جو
جو بوڑھے ہیں وہ مرتے جائیں گے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا؟ یہ بات فرعون کی سمجھ میں آئی اور اس نے دوسرا حکم دیا کہ 1 سال لڑکوں کو مارا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح سے اس نے حکم دیا کہ 1 سال رہنے دو، 1 سال مار دو۔